نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام سنہری باتوں کے ساتھ، اور آج کی مجلس میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ پہلی بات تو یہ کہ یہود اور نصارہ غسل جنابت نہیں کرتے تھے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے اس کے متعلق آپ کے سامنے عرض کیا۔ جب یہود اور نصارہ عام طور پر ٹھنڈک کے لیے یا میل کچیل کو دور کرنے کے لیے غسل کرتے تھے تو ان میں ایک اور بہت بڑی معاشرتی خرابی یہ تھی کہ وہ ننگے ہو کے کرتے تھے اور سرعام کرتے تھے۔ ننگے سرعام ہو کے غسل کرنا یہ یہود کا عام وتیرہ تھا، اور جو آدمی ان کے قوم اور خاندان اور قبیلے اور علاقے کا اگر ان کے طریقے پر ننگا ہو کر سرعام غسل نہیں کرتا تھا تو اس کو معتوب، الزام تراشی، بہتان تراشی اور طرح طرح سے اس کو تنگ کرتے تھے۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں آئے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام چونکہ پیغمبر تھے، اور پیغمبر کی گھٹی میں اللہ رب العزت کی ذات نے حیا رکھی ہوتی ہے، کیونکہ حیا اور ایمان دونوں ساتھی ہیں۔ الحیا والایمان قرناء جمیعا، اذا رفع احدہما رفع الاخر۔ تو چونکہ پیغمبر کے ایمان کا کائنات میں کسی سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، جتنا ایمان ہوتا ہے اتنا ہی حیا ہوتا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حیا والے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام چھپ کے پردے میں غسل فرمایا کرتے تھے۔ اس پر بنی اسرائیل کو بڑا غصہ تھا کہ یہ اس طرح کا اہتمام کیوں کرتے ہیں اور ہماری طرح ہمارے سامنے غسل کیوں نہیں کرتے۔ اس کے اوپر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر طرح طرح کے الزام لگائے۔ اللہ جل جلالہ کی ذات غیور ذات ہے۔ انبیاء پر جب بھی اعتراضات ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر اعتراضات کو دور کرنے کے لیے خود براہ راست ان کے جوابات دیے۔ تو اب بنی اسرائیل کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام پر یہ اعتراض تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ کسی بیماری میں مبتلا ہیں، کسی عیب میں مبتلا ہیں۔ میں اس کی تفصیل نہیں بتا سکتا جو وہ کہتے تھے، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود سیدنا موسیٰ علیہ السلام پردے میں غسل فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام پردے میں غسل کرنے کے لیے انہوں نے اپنے کپڑے اتار کر پتھر پہ رکھے اور خود غسل فرمانا شروع کر دیا۔ پتھر جو اللہ کے حکم سے ان کے کپڑے لے کے بھاگ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پتھر کے پیچھے بھاگے، صوبی حجر صوبی حجر، او پتھر میرے کپڑے، او پتھر میرے کپڑے۔ لیکن پتھر سیدھا اللہ کی طرف سے مامور تھا، وہ سیدھا بنی اسرائیل کی مجلس میں جا کے بیٹھ کھڑا ہو گیا، وہاں جا کے رکا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی پیچھے پیچھے ظاہر ننگے تھے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کی جسمانی ننگے جسم کو انہوں نے دیکھا تو ان کے تمام اشکالات دور ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تمام الزامات سے ان کو پاک کر دیا۔ تو لہٰذا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کبھی کسی دوسرے پہ شک نہ کرے۔ بنی اسرائیل نے شک کیا تو اس کا نتیجہ ان کو اس طرح مل گیا۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی غسل کریں، خواہ دریا میں کریں، نہر پر کریں، چشمے پر کریں، کہیں بھی کریں، باپردہ ہو کے کریں، ستر کو مکمل چھپا کے کریں۔ بہتر افضل اولا تو یہ ہے کہ ہم پردے کے اہتمام کے ساتھ غسل کریں چار دیواری کے اندر۔ اگر کبھی زندگی میں ایسا موقع بھی آ جائے تو اس کے اندر بھی کم از کم لوگوں کے سامنے ہمارا سطر 100% ڈھپا ہوا ہونا چاہیے، اور مرد کا سطر یہ گھٹنوں سے لے کر ناف تک ہے، اتنے حصے کا ڈھپا ہونا فرض ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں اسلام کی مبارک تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ كل أيام الصعب